بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الثالث ان یکون مقدورا علی تسلیمہ فلا یصح بیع العابق منفردا. یہ پڑھنا ہے نا جی. مسئلہ ثالث پڑھ رہے ہیں، یعنی مسئلہ ثالثہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں گے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ مبی کی کچھ شرائط ہم ذکر کریں گے. تو اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ مبی کا مملوک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مبی کے لیے شرط ہے کہ وہ وقف کی چیز نہ ہو بلکہ آزاد ہو تاکہ اس کو آپ بیچ سکیں، چونکہ وقف کو بیچنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے کچھ مستثنیات ہیں، اس کا ذکر کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو مبی، جس کو مبی قرار دیا ہے، جس کو بیچا جا رہا ہے، وہ کیا ہو، وہ مقدور علی تسلیم ہو، ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو، آپ کی قدرت میں ہو کہ آپ اس کو سامنے والوں کو تسلیم کرا سکیں اور سامنے والا بھی اس کو تسلیم کر سکے. بس اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بیچی کہ جو مقدور تسلیم نہیں ہے، نہ اس کو آپ سامنے والے کو دے سکتے ہیں اور نہ سامنے مشتری جو ہے اس کو اپنے قبض، یعنی قبض و اقباض نہیں ہو سکتا اس کا، اس صورت میں اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. مثال دی ہے کیسے، عبد عابق سے ذریعے سے، ہے نہیں. عبد عابق کے ذریعے سے کیا مثال دی ہے، یعنی یہ کہ عبد، اگر کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بیچیں گے تو آپ اس کا اقباض نہیں کرا سکتے، کیونکہ پتہ نہیں وہ لوٹے بھی نہ لوٹے اور سامنے والا اس کو خرید کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ آئے، تو اس کے نہیں بیچ سکتے. ہاں اگر منظم کر کے بیچنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی کوئی آپ ایک ساتھ میں موبائل بیچ دیں، کہا کہ میرا بھاگا ہوا غلام اور یہ موبائل دونوں کیا ہے 5 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، ان شاء اللہ. تو اس کے جو جواز کے علماء قائل ہیں. اب رہی بات تو پھر یہ سوال ہوگا سامنے والے کے ذہن میں، ٹھیک ہے، کہ بھئی اگر وہ آیا نہیں، کیونکہ وہ تو عابق ہے، اسی کی بیس بنا کے آپ نے کہا کہ وہاں نہیں بیچ سکتے، تو پھر منظم کر کے کیسے بیچ سکتے ہیں. تو کہ اگر نہیں آیا تو کہہ رہے وہ جو 5 لاکھ ہے صرف موبائل کی قیمت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، صرف موبائل کی قیمت ہو جائے گی. وہ سامنے مشتری کیا کرے، مشتری اس کو نہ ہی کے برابر، اس کے برابر مقابلے میں پیسہ دے گا، ہے نہیں. وہ بھی چالاک ہے، وہ بھی اتنا ہی پیسہ دے گا کہ اس وہ، تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے، مجھے بیچ سکتے ہیں. بلکہ اس حوالے سے ایک چٹکلا بھی مشہور ہے نا، کہ کوئی جو نظر کر لیتا ہے کہ میں جو کیا ہوں اپنا، یعنی اس کی بہت قیمتی شے ہوتی ہے کہ اگر وہ مل گیا تو میں اس کو جو کیا ہوں فری میں بہت کم پیسے میں دے دوں گا، مطلب 1000 کا سامان کیا ہے 50 میں دے دوں گا، ہے نہیں. اور وہ مل بھی جاتا ہے. اب اس کو اب جب مل گیا تو اس کو بہت شاک گزرتا ہے کیسے بیچوں. اب سب سے مشورہ کرتا ہے تو کسی نے اس کو مشورہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم وہ جو جانور ہے اس کو تو بیچو گے، تم 50 میں ہی بیچو، اس کے گلے میں کیا ہے مثلا کوئی گھنٹی وغیرہ باندھ دو اور اس کی قیمت جو کیا ہے 950 رکھ دو. تو 50 جو ہے جانور کی اور 950 کی گھنٹی، تو یہ 1000 تم کو مل جائے گی. یہاں بھی وہی والی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بھی کو نہیں بیچ سکتے لیکن کوئی چیز کے ساتھ لگا کے چاہیں تو بیچ سکتے ہیں. ہاں الثالث ان یکون مقدورا، عبارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان یکون مقدورا علی تسلیم، ہی کہ جس مبیع کو آپ بیچ رہے ہیں اس پہ اس کی تسلیم جو پہ قادر ہونا چاہیے، بائع کو بھی مشتری کو بھی، تاکہ بائع اس کو کیا کرے، تسلیم کرا سکے. فلا یصح بیع العابق منفردا، بس اگر منفرد طور پر اکیلے صرف آپ بھاگے ہوئے غلام کو کوئی بیچنا چاہ رہا جائز نہیں بیچ سکتے. ویصح منظما الی ما یصح بیع، ہاں اگر اسی بیع عبد عابق کو کسی چیز کے ساتھ منظم کرا کے بیچ دے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آئیے سامنے والے کا اشکال کہ آپ نے عبد عابق کو بیچا، وہ آیا نہیں، تو پھر ولو لم یسفر به لم یکن له رجوع علی البائع، ٹھیک ہے. اور اگر عابق نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھائی کی طرف نہیں آ سکتا کہ کہے کہ بھائی تم نے تو عابق بیچا تھا، وہ واپس لوٹا ہی نہیں، میرے پیسے واپس کرو. کہا نہیں ہوگا. وکان الثمن مقابلا للذمیمہ، ٹھیک ہے، وہ جو ثمن مشتری نے دیا ہے وہ کس کے مقابلے میں ہوگا، اس ذمیمہ کے مقابلے، یعنی موبائل کی قیمت ہوگی وہ اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت نہیں ہوگی. انشاءاللہ ویصح بیع ما جرت العادۃ بعودیہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ ایسا غلام بیع عبد عابق کیا ہے، وہ پریشان ہو کے بھاگتا ہے اپنے مولا سے تو بہت کم ہی چانس رہتا ہے کہ واپس آئے گا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو عام طور سے واپس آ جاتی ہے، عادتاً لوگوں میں ایسا ہے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، جو پرندے وغیرہ وہ کرتے ہیں، کبوتر وغیرہ، تو وہ صبح اٹھ کے اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مرغی ہے تو اس کا دربہ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں، وہ جاتی ہے چر بھر کے واپس چلی جاتی ہے، بکری ہے چر بھر کے واپس چلی جاتی ہے، گائے ہے، اس طرح کی چیزیں. تو جو عادتاً عوام الناس میں جو چیزیں واپس پلٹ کر آ سکتی ہیں ان کے بیچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ولو باع ما یتعفن، یہ ویصح بیع ما جرت العادۃ بعودہ، عادتاً جو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں ان کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. جیسے کالحمام الطائر،
ٹھیک ہے، پرندوں میں سے اس کا بیچنا، کبوتر کا مشکل نہیں ہے اس کو. اس طریقے سے والسموک المملوکہ المشاہدہ فی المیاہ المحصورہ، اس طریقے سے مچھلیوں کا بیچنا. ٹھیک ہے، آپ نے مچھلی کو پکڑا نہیں ہے، نکالا نہیں ہے، مگر کیا ہے یہ محدود ہو جائے. کیسے؟ ایک تو مچھلی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، اور سامنے والے نے اس مچھلی کو دیکھا بھی ہے. کیونکہ جو پتہ نہیں ہم لوگ کے بنگال میں تو بہت زیادہ ہے کیا کہ مطلب جو چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے ہیں اور پورے پورے تالاب کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور وہ اتنے کہ مچھلی دکھتی ہے کہ اتنے کلو کی مچھلی اس میں ہے. ٹھیک ہے، تو اور اتنی مچھلیاں ہیں تو اتنے کلو کی پوری مکمل ہو جائیں گی. وہ سامنے دیکھے تو اس کو سامنے دیکھ کے مشتری نے آ کر مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا، تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اتنی مچھلیاں ہیں اس کے اندر، اتنی عدد ہیں یا اتنی قیمت ہوگی اس کی. تو اس طریقے تو ایسے کو بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے جی بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک تو محصور بھی ہے، بہت بڑا تالاب بھی نہیں ہوتا، بہت چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے، اور اس کے اندر مچھلیاں بھی بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں، اور کہ دیکھنے میں کیسی ہیں وہ سب کچھ دیکھ کے اس کا معاملہ کر کے چاہتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. والسموک المملوکہ المشاہدۃ فی المیاہ المحصورہ، لیکن یاد رہے کہ پانی کیا ہو؟ محصور ہو. لیکن یہ کہ دریا میں مچھلی دکھا کے کسی کو بیچنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. اب اسی کے برعکس ہے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ماجرت العادہ، اگر جو چیزیں پلٹ آتی ہیں ان کو بیچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اسی کے برعکس لو باع ما یتعذر تسلیمہ الا بعد مدہ، اگر کوئی ایسی چیز کو بیچا، ٹھیک ہے، کہ جس کو تسلیم تو کرا دے گا، ٹھیک ہے، مشتری کو دے گا، مگر کیا ہے یہ کچھ مدت کے بعد، ٹھیک ہے، معذور ہے، نہیں دے سکتا جلدی، تو کہہ رہے اس میں تردد ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے، بعض کہتے ہیں کہ ہم بیچ سکتے ہیں. مصنف آپ کا کیا اختیار ہے؟ مصنف کہہ رہے کہ ہاں آپ ہم بیچنے کے جواز کے قائل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے اضافے کے ساتھ. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ولو قیل بالجواز، گرچہ بعد مدت آپ اس کو حوالے کریں گے اس کے، کہ ہم اس جواز کو اگر مشروط کر دیں مع ثبوت الخيار للمشتری کان قویا، کہ مشتری کو کیا کرے؟ آپ خیار دے دیں. جب اس کو لگے کہ نہیں بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے، اب معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اس کو خیار فسخ اگر دے دیجئے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، پھر ہم بھی جواز کے قائل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ مشتری کے کو خیار نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے جواز کے قائل نہیں ہوں گے. بات واضح ہوئی؟ الرابع، یعنی شرط الرابع فی المبیع ان یکون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف، کہ جو ثمن ہو، ٹھیک ہے، اب ثمن کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ مشتری کی طرف سے، ٹھیک ہے. سو ثمن جو کیا ہو؟ معلوم القدر ہو، ٹھیک ہے، والجنس، اور جنس بھی اس کی معلوم ہو، اور وصف بھی معلوم ہو. قدر معلوم یعنی کتنی اس کی قیمت ہے، یعنی مشتری کتنے میں خرید رہا ہے یہ بھی معلوم ہو. جنس یعنی کیا؟ یعنی جنس یعنی یہ کہ یہ کیا مطلب ڈالر دے گا، دینار دے گا، روپیہ دے گا، کیا دے گا. اس طریقے کہ وصف یعنی کیا؟ اس کی عراقی اگر دینار دے رہا ہے تو یہ دینار کون سا؟ کویتی دینار ہے، عراقی دینار ہے، اس کی صفت بھی بہرحال ذکر کر دے بات انشاءاللہ. تو یہ تمام حوالے سے کیا ہے؟ مشخص و معین ہونا چاہیے، تاکہ کل چل کے یہ معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ مال بیچ دیا، کہا کہ ہم 10,000 دینار دیں گے، ٹھیک ہے، ہاں اب بعد میں اختلاف ہو گیا دونوں میں، وہ کہہ رہا 10,000 دینار ہم کویتی کہتے، یہ کہہ رہا کہ ہم 10,000 دینار عراقی کہیں گے. تو معلوم القدر والجنس والوصف ہونا چاہیے. اس کی صاف مثال نیچے دی ہوئی ہے. مثلا کوئی کہہ دے کہ 100 دینار عراقی، تو 100 یہ قدر ہے، دینار یہ جنس ہے، اور عراقی یہ کیا ہے؟ صفت ہے، پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. فلو باع بحکم احدہما لم ینعقد، بس اگر کسی بائع نے بیچا، ٹھیک ہے، مال کو کیا ہے یہ کہہ کر کہ جو تم قیمت لگانا چاہے تم لگا سکتے ہو، اور جو ہم اس کی قیمت کہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو کہہ رہے اس طریقے سے عقد منعقد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، احد ثمن ہے والمثمن، کہ ثمن و مثمن میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ دے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں جو تم قیمت دے دو، ٹھیک ہے. جیسا عراقی جیسا کہ عام طور سے کرتے ہیں، آپ ٹیکسی وغیرہ میں بیٹھیے تو کیا کہتے ہیں ہم پلٹ کر، ہاں یہ تمہاری مرضی، جو چاہو دے دو، ہے نا، کیفک. یہ کیفک والے کو مت بیٹھا کیجیے، پتہ ہے منزل پہ پہنچ کر جو کیا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی تو پہلے طے کر لیا کیجیے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. لم ینعقد، تو یہ اس طرح سے بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ احتمال ہے خط اس کا مشکل کا. مشتری چاہتا ہے کہ کم سے کم میں خرید لیں، بائع چاہتا ہے زیادہ میں بیچ دیں، اس میں اختلاف ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مجہول الثمن اپنے مال بیچا اور یہ صحیح نہیں ہے. ولو تسلمه المشتری فتلف کانا مضمونا علیہ بقیمتہ یوم قبضہ. اب آئیے، ہم نے کیا کہا تھا؟
ہم نے یہ کہا تھا کہ مشتری اگر کسی چیز کو خرید رہا ہے تو اس کا ثمن جو کیا ہے معین ہونا چاہیے، مقدر ہونا چاہیے، جنس کے حوالے سے، وصف کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ان دونوں نے معاملہ کیا مگر کیا ہے ثمن کو معین نہیں قرار دیا، مشخص نہیں قرار دیا، مگر پھر بھی کیا ہے مشتری اس مبی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، تو شرعی لحاظ سے بے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا لم ینعقد، یہ بے نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی مشتری اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ تو اب سنیے، اب آئیے جو لے کر گیا تھا فتلفا، وہ تلف ہو گیا، یعنی کیا مطلب باہر رکھا، کوئی چوری کر گیا، یا کھانے پینے کی چیز تھی، گھر کے بچوں نے مل کر کھا پی لیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کانا مضموناً علیہ، تو اب کیا ہے یہاں پر مشتری کو ضمان ہے، اس کا وہ ضامن ہوگا۔ اچھا ضامن کس چیز کا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں ضمنا مضمون علیہ بقیمت ہی یوم قبض، کہ جب اس کو قبض کیا تھا اس وقت جو اس کی قیمت تھی اس چیز کی، اس کو ادا کرنا ہوگا بائع کو لا کر، ٹھیک ہے، پوچھے گا کہ یہ کیا ریٹ چل رہا تھا، جو ریٹ ہے اس کو دینا ہوگا۔ تو یہ ایک قول ہے البتہ یوم قبض کی قیمت۔ دوسرا قول اس کے مقابلے میں کہ نہیں، وقیل بأعلی القیم من یوم قبض ہی الی یوم تلف، کہ یوم تلف سے، یوم قبض سے لے کر یوم تلف کے درمیان میں جو اعلیٰ قیمت ہے، ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے، اگر سامنے والا جو کیا ایک بورا آلو لے کر گیا تھا، ٹھیک ہے، تو لے گیا ہے مثلا کیا ہے مہینے کی 4 تاریخ کو، تلف ہوا ہے وہ مہینے کی کیا ہے 8 تاریخ کو، تو ان 4 دنوں میں اس ایک بورے آلو کی جو اعلیٰ قیمت ہے، ٹھیک ہے، وہ لا کر مشتری بائع کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن نَقَصَ فَلَهُ عَرْشُهُ، اور اگر یہ چیز جو کیا ہے کم ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا ہے تو ہاں مثلا کیا دیکھ نا جیسے مثال، ہاں جیسے مثال طور پر کیا ہے یہ کوئی مطلب یہ گدا وغیرہ لے کے گیا، ٹھیک ہے، جا کر اس نے 1 ہفتہ یوز کیا، استعمال کیا، ظاہر سی بات ہے اب استعمال کرنے سے وہ کوئی لے گا تو اس کی قیمت اب گھٹ جائے گی، اور یہ 10 کی چیز ہے تو اب یہ 8 کی 5 کی ہو جائے گی، تو اب مشتری جب آئے گا واپس کرنے کے لیے تو یہ نہیں کہ صرف گدا دے گا گھر چلا جائے گا، نہیں، بلکہ گدا دے گا اور اس کی استعمال سے جو کمی ہوئی ہے اس کے عرش ادا کرے، یعنی کیا مطلب 2 الف 3 الف جو کمی ہو رہی ہے اس کو بھی واپس کرے گا بائع کو، ٹھیک ہے۔ وَإِن نَقَصَ فَلَهُ عَرْشُهُ، اگر یہ کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کا عرش دے دے، ہاں فَلِلْمُشْتَرِي عَرْشُهُ۔ وَإِن زَادَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي، لیکن اسی کے برعکس اگر مشتری گھر لے گیا اور اس نے کیا کیا، اس کو کوئی ایسا کام کیا اس کے اندر کہ کیا اس کی قیمت بڑھ گئی، یہی گدا لایا تھا اور اس کو کیا ہے بہترین دھو کر اس پہ خول چڑھا دیا اور اچھی قیمت مخمل و لگا دیا، جس سے کیا ہے یہ اس کی قیمت بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوگا، کان لہو قیمت زیادہ، اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا، اب مشتری اس کی زیادہ قیمت لے گا، مثلا اب 10 کی چیز تھی، اس نے کیا ہے اس کے فعل سے وہ 15 کی ہو گئی، تو اب بائع کو کیا کرے گا 5 ادا کرے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ عَيْنًا، اب یہ جو زیادہ ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے وَإِن لَمْ يَكُنْ عَيْنًا کو ایسا سمجھیں کہ وَكَانَ لَهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةُ الزِّيَادَةِ، ٹھیک ہے، زیادہ قیمت ہوگی مطلقاً کہہ لیجئے آپ، چاہے وہ زیادتی عین میں آئی ہو یا عین کے علاوہ وہ زیادتی متصل ہو۔ اچھا عین میں آئی ہو کیا مطلب، یعنی یہ کہ وہ جانور تھا لے کر گیا اور اس نے کیا ہے مطلب، ہاں اس نے کیا ہے مطلب جفت کرایا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اضافت ہوئی لیکن کیا ہے یہ منفصل ہے، تو یہ عین ہو گیا، زیادتی عین۔ اور کبھی کبھی یہ جو دھونے والی مثال ہم نے دی تھی ہے نا، سلنے والے کی مثال دی ہے، کیا ہے زیادتی عین نہیں ہے بلکہ کیا ہے اسی میں کچھ اضافت ہوگا، اور انشاءاللہ تو دونوں صورتوں میں بہرحال مشتری جو کیا ہے زیادتی کا حقدار ہوگا۔ کہاں پہ، ہاں وَإِن لَمْ يَكُنْ عَيْنًا وَإِن لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ، ٹھیک ہے، واو وصلیہ ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ عَيْنًا، گرچہ وہ کیا ہو مبیع جو کہ عین نہ ہو، کان لہو کان للمشتری وَإِن لَمْ يَكُنْ عَيْنًا وَإِن لَمْ يَكُنْ کیا ہے المبیع عینیہ، کما لو کان المبیع شاطن فاحبلا فجاءت بولد، یہ مطلب مثالیں ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ باتیں آپ ایسے کیا کیجئے کہ جو پڑھاتے اس کو سمجھ کے بس یوں ہی نہیں، آپ ایک بار جا کے اس کو شرح بھی نیچے میں ہے نا اس کو ہی پڑھا کیجئے، سمجھ رہے ہیں، اس سے بات زیادہ واضح ہوگی، کیونکہ ہوتا ہے انسان جو پڑھاتا ہے تو تمام چیزوں کو نہیں وہ کور کر سکتا، لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ باتیں، ہاں تو واضح ہو جائے گی بات واضح، عبارت واضح جی۔ ہاں تو مبیع کے حوالے سے 5ویں شرط ان یکون المبیع معلوما
فلا يجوز بیع ما یقال او یوزن او یعد جزافا، یعنی کہ مبی کیا ہے، مبی جو خرید رہا ہے مشتری، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ معلوم ہو، ٹھیک ہے. بس جائز نہیں ہے کسی ایسی چیز کا بیچنا کہ جو کیل کی جاتی ہوں، یقال یعنی کیل کی جاتی ہوں، یوزن یعنی وزن کی جاتی ہوں، یا یعد یعنی عدد کی جاتی ہوں. یہی تین صورتیں ہیں، یا تو انسان کیل میں سے ہے، یا وزن میں سے ہے، یا پھر جو کیا ہے عدد میں سے ہے. چونکہ ان سب کیا جزاف، یعنی بس یوں ہی جزافا نہیں کیا مطلب، یعنی ہاں بدون کیل بدون وزن، بس یوں ہی یہ اتنا ہوگا اٹھا کے لے جاؤ، یہ اتنا عدد ہوگا یہ لے جاؤ، ایسے نہیں. ولو کانا مشاہدن، گرچہ کیا ہے سامنے والے آنکھوں کی نظر میں ہے، آنکھوں کے سامنے، لیکن پھر بھی یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. جیسے کیا ہے کسبرا، ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے جیسے مجموعہ، مطلب کیا ہے مطلب صبرا یعنی کیا مجموعہ، مجموعہ تھا کہ بس یہ اتنا لے کے جاؤ، تو یہ صحیح نہیں ہے. ولا بمکیال المجہول، اور اس طریقے سے ایسے مکیال سے بھی وزن کر کے سامان بیچنا درست نہیں ہے کہ جو مجہول ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ 40 لیٹر کا پیمانہ ہے یا 60 لیٹر کا ہے یا 20 لیٹر کا ہے. بات ان شاء اللہ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی وزن ہو یا وہ اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیل ہے، مثلا بوتل تیل وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ہاں 1 لیٹر ہے، لیٹر ایم ایل لکھا جاتا ہے، اگر لیٹر ہو تو لیٹر لکھا جاتا ہے، یا پھر اگر وزن میں سے ہے تو 10 کلو ہے، 5 کلو، یہ سب لکھا جاتا ہے. بات ان شاء اللہ. اب آئیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ مبی کا معلوم ہونا شرط ہے بیع کی صحت میں. ولا يجوز ابتیاء شیء مقدر منه اذا لم يكن متساوی الاجزاء، اگر عفوا جی صحیح. ويجوز ابتیاء جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت اجزاء متساویہ او متفاوتہ. کہہ رہے کہ جائز ہے ابتیاء کرنا یعنی خریدنا، ٹھیک ہے، شراء کرنا، کیا جزء من معلوم بالنسبہ، یعنی ایسے جز کا، ٹھیک ہے، کہ جو نسبت کے حوالے سے معلوم ہے، مشخص ہے. جیسے کیا، جیسے کہتا ہے رب دے دیجئے، ہے نا، نصف دے دیجئے، 100 میں 50 کلو دے دیجئے، یا 1 کلو دے دیجئے، تو یہ کیا ہے، یہ معلوم بالنسبہ، ٹھیک ہے. ہاں اس طرح سے خریدنا کیا ہے، یہ جائز ہے. مشاعن یعنی مشاعن کیا مطلب، یعنی یہ مشاعن کیا مطلب، یہ کہنا کہ اب دیکھیے مشاعن کس کو کہتے ہیں، مشاعن کہتے ہیں یعنی حصے میں برابر ہونا، لیکن یہ معین نہ ہونا کہ کون سا حصہ میرا ہے، اس کو مشاعن کہتے ہیں. جس مطلب ہم اس گھر میں ہم اور آپ شریک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں طے ہے کہ آگے والا پوزیشن آپ کا ہے یا پیچھے والا پوزیشن آپ کا ہے. بس یہ ہے کہ ہم دونوں نے پیسے ملا کر اس پراپرٹی کو لیا ہے، لیکن ہاں تو آدھا، اگر اس والے آدھے پہ کہیں یہ کمرہ میرا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا کمرہ ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے، وہ جزء مشاع نہیں ہے، بلکہ کیا حصہ وہ معین ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہم اس شرط پہ خریدیں گے کہ آگے والا پوزیشن میرا ہوگا، پیچھے والا آپ کا ہوگا، تو یہ جزء مشاع نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ کسی چیز کو نسبتاً خریدنا، ربع نصف کہہ کر مشاعن، یہ جائز ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی یہ کہہ کر خریدے کہ فلاں میں سے کیا ہے چیز میں سے مجھے آدھا دے دو. اب یہ طے نہ ہو کہ اس میں سے آدھا اوپر کا حصہ لینا ہے آپ کو یا نیچے کا حصہ لینا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو خرید سکتے ہیں. سواء كانت اجزاء متساویہ او متفاوتہ، چاہے جس چیز کو خرید رہا ہے اس کی اجزاء متساوی ہوں، مساوی ہوں، جیسے گیہوں گندم وغیرہ ہوتے ہیں، ہے نا، مساوی اجزاء، او متفاوتہ، یا پھر کیا ہے وہ متفاوت ہوں، جیسے کیا ہے حیوانات وغیرہ، ہے نہیں. ولا يجوز ابتیاء شیء مقدر منه، یعنی مقدر من المعلوم اذا لم يكن متساوی الاجزاء. لیکن اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جس کی اجزاء مساوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خریدنا جو کیا ہے درست نہیں ہے. جیسے کیا ہے، جیسے کپڑا ہے نہیں، آپ نے کپڑے کے متعلق کیا کہہ دیا، طویل کپڑا تھا، اس میں سے کہہ دیا کہ میں 1 میٹر لوں گا، ٹھیک ہے. اب یہ کہاں سے لینا ہے آپ کو یہ نہیں پتہ، انشاءاللہ تو اس حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے. جیسے کالذراع من الثوب، کہ کپڑے میں سے 1 میٹر 1 ذراع کا لینا، یہ صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے اول جریب من الارض، آپ نے کہا میں زمین تو خریدوں گا مگر تمہاری جو زمین ہے نا وہ اس میں سے یعنی مثلا 10 میٹر یعنی 100 میٹر میں خرید لوں گا. اب یہ نہیں پتہ ہے کہ 100 میٹر کون سی والی زمین لینا ہے، کیونکہ کسی کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے، تو مطلب روڈ کی طرف کی لینا ہے یا کھیت کی طرف کی لینا ہے. جب معاملہ رجسٹری کے آئے گا تو اس میں اختلاف ہوگا. بیچنے والا چاہے گا کہ کھیت کی بیچ دے اور خریدنا چاہے گا کہ وہ کہے گا کہ ہم نے روڈ کی کہا تھا، تو اس میں اختلاف ہے، لہٰذا ہم اس کو جائز نہیں ہے. او عبد من عبدین او من عبید، یا پھر یہ کہے کہ میں تمہارے غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو خرید رہا ہوں.
اس طرح کا مسئلہ آپ کتاب النکاح میں پڑھیں گے. کیا ہے کہ اگر کسی کی کئی بیٹیاں ہیں تو کوئی یہ کہہ کر شادی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کر رہا ہوں, نکاح کر رہا ہوں, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اختلاف کا خطرہ ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ کہے کہ تمہارے غلاموں میں سے ایک غلام جو کیا ہے مجھے بیچ دو, میں خرید رہا ہوں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. یا دو غلاموں میں سے یا دو سے زیادہ عبید یا غلاموں سے زیادہ. اور شاۃ من قطی, قطی یعنی وہ جو ایک مطلب پورا جھنڈ ہوتا ہے ان میں سے ایک بکری خریدنا ہے, یہ بھی صحیح نہیں, بلکہ اس کا معین ہونا ضروری ہے کہ کون سا بکری پہ معاملہ ہو رہا ہے. وَكَذَا لَوْ بَاعَ قَطِيئًا وَاسْتَثْنَى مِنْهُ شَاةً أَوْ شِيَاهًا غَيْرُ مُشَارٌ إِلَىٰ عَيْنِهَا. ٹھیک ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ لَوْ بَاعَ قَطِيئًا کہ کوئی کیا کرے ایک جھنڈ کو بیچے. ٹھیک ہے, وَاسْتَثْنَى مِنْهُ شَاةٌ اور اس میں سے کیا ہے کسی ایک بکری کو کیا کرے وہ مستثنیٰ کر لے, یا شیاہن یا 3-4 کو الگ کر لے. غیر مشارن الی عینہا, اور اس میں سے یہ معین نہ کرے کہ ان میں سے کون سی والے کو جو کیا ہے میں نہیں بیچنا تھا. تو پھر بعد میں اختلاف ہوگا, وہ یہ چاہے گا کہ جو موٹی تازی اچھی صحت مند ہے ان کو الگ کر لے, اور سامنے والا کہے کہ نہیں ہم سب خریدا تھا ہم نے, تو یہ درست نہیں. وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کہا تھا کہ اس طرح کا خریدنا غیر متساوی الاجزاء میں درست نہیں ہے نا, وہاں پہ اختلاف ہوگا. لیکن اگر یہ مساوی الاجزاء ہیں تو پھر ان کے خریدنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں نا, جیسے جانور ہی تھا تو جانور جو موٹا تازہ ہوگا ہر ایک چاہے گا کہ وہ میرے ہاتھ میں آئے, ہے کہ نہیں. یا پھر جیسے جو مثال دی تھی زمین کے حوالے سے, جو زمین اچھی پوزیشن پہ ہوگی سامنے والا کہے گا کہ ہم اس کو رکھ لیں اپنے پاس, یہ اختلاف ہے. لیکن اگر متساوی الاجزاء ہے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کل قفیز من کر. ٹھیک ہے, قفیز کسے کہتے ہیں, یعنی کیل صغیر. ٹھیک ہے, ایک کر میں سے تھوڑا سا. اب دیکھیں تو جو قفیز صغیر ہے جو کم ہے وہی جو کر بھی جو کیا وہی ہیں, کوئی مشکل اس میں نہیں, یعنی مقدار کے حوالے سے کوئی فرق ان میں نہیں ہے, اجزاء مساوی ہیں, ہے کہ نہیں. ہاں بڑا, جی جی جی, یعنی بڑی مقدار ایسا کہ جو 1800 رطل عراقی کے برابر ہو, ہے نہیں. مثلا اتنا سمجھ لیجیے, اتنا یعنی کیا ہو پانی ہو یا اتنا جو ہو مقدار میں تیل ہو, اس میں سے کوئی کہے کہ مثلا کیا ہے مجھے کیا ہے 2 کلو تیل دے دو یا 1 لیٹر تیل دے دو, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مطلب 1800 لیٹر ہے وہی جو کیا ہے وہ 1 لیٹر بھی جو ہوگا وہی آگا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ 1 لیٹر جو ہے وہ اچھے مقدار کا آ جائے گا, کیونکہ وہ متساوی الاجزاء ہیں. وقت یجوز لو کان من اصل مجہول. اس طریقے سے جائز ہے بیچنا اگر وہ کیا ہو کسی ایسے اصل سے ہو جو کہ کیا ہے مجہول ہوں. جیسے کیا کبئی مکوک من صبرا, مکوک یعنی عبود یعنی اس کے وزن پر ہے, وہ ہو مکیال یسع صاعا و نصفا, یعنی یہ کیا یعنی وہ کہ تقریباً کیا ہے 1 سا 3 کلو ہے نا, یعنی 4.5 کلو کے برابر ایک جو وزن ہوتا ہے اس کو مکوک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یعنی 4 کلوات و نصف, 1 سا جو اس میں دیتے ہیں ہے نا کفارہ, تو 1 سا و نصف یعنی 4.5 کلو. صبر یعنی المجموع من الحنطہ والشعیر. ٹھیک ہے, 2 میں کیا ہے مطلب آپ گئے کارخانے میں, اس میں سے ایک بورے میں سے کہا کہ اس میں سے مجھے 4.5 کلو چاہیے, تو اس میں بیچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ جو پورے بورے میں وہی گندم ہے کہ جو 4.5 کلو آپ خرید رہے اس میں وہی ہے, الگ نہیں ہے, کوئی مشکل اس میں. وَإِذَا تَعَذَّرَ عَدُّ مَا يَجِبُ عَدُّهُ جَازَ أَن يُعْتَبَرَ بِمِكْيَالٍ وَيُؤْخَذُ بِحِسَابِهِ. تو اس عبارت پہ غور کیجیے گا, نہیں غور کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی. یعنی کہ اگر معذور ہو, ٹھیک ہے, گننے میں ایسی چیز کو کہ جو گنی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, مثلا جیسے کیا ہے آخروٹ ہے, ٹھیک ہے, آخروٹ جو کیا ہے یہ بعض جگہوں پر اس کو گن کر بیچا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر کیا ہے یہ ایسے کلو کے حساب سے بیچتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ گئے جہاں پہ گن کے بیچا جاتا ہے وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اخروٹ خریدنا ہے. تو اب تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے 50 کلو اخروٹ خریدنا ہے تو آپ کیا 50 کلو اخروٹ کو کیا کریں گے, گنیں گے. تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے انسان, اس وقت میں یہ مثال دے رہا ہوں پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس وقت میں کیا کرے گا انسان, مثلا ایک بالٹی ہو یا ایک وزن لے لے, ٹھیک ہے, وزن میں دیکھیں کہ 1 کلو وزن کیا تو اس میں کتنے اخروٹ چڑھے, تو 1 کلو کو گننا بہت آسان ہے, 1 کلو گنا تو اس میں مثال طور پر 50 اخروٹ چڑھے.
ٹھیک ہے. تو اب کیا کرے گا انسان, 50 کلو کیا کرے اخروٹ خرید لے گا, گرچہ وہ عدد سے بیچی جاتی ہے لیکن وہاں پر وہ وزن سے اس کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہہ رہے اذا تعذر عد ما یجب عدہ, یعنی وہ چیز کہ جس کا عدد سے بیچنا واجب ہے, مگر کیا ہے انسان چونکہ کثرت زیادہ خرید رہا ہے, اب وہ معذور اس کو بیٹھ کے گن نہیں سکتا, تو کیا کرے گا, تو کہہ رہے ہیں جاز ان یعتبر بمکیال ویؤخذ بحساب, تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ کیا کرے, ایک مکیال میں اس کو کیا کرے, کچھ کلو کو 2 کلو 3 کچھ مقدار کیا کرے وہ اس کو لے کے وزن کر لے, پھر اس کے بعد جو کیا ہے اسی سے اٹھا کر ڈالتا جائے, ہے کہ نہیں. مثلا ایک بالٹی ہے, اس میں سے اٹھایا اور پورا اخروٹ سے بھر دیا اس کو, اب اس کو گن لیا, ایک بالٹی گننے میں کوئی مشکل نہیں, 2 لوگ گن کے جلدی سے گن لیا کہ اس میں ایک بالٹی مثلا 200 اخروٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہر بالٹی سے نکالتا جائے گا کہ 200 اخروٹ کر کے انسان خرید سکتا ہے. ان شاء اللہ وہ یجوز بیع الصوب ان شاء اللہ آتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.